واعلم انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم. محترم سامعین کرام، معزز اور قابل قدر اساتذہ اور علماء کرام، میری پیاری مائیں اور بہنیں، عزیز طلباء اور طالبات، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو دنیا کی سب سے عظیم نعمت اور دولت سے نوازا ہے، یعنی ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام اور ایمان جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر خصوصی فضل و کرم ہے۔ جس انعام سے، جس اکرام سے، جس دولت سے دنیا کی اکثریت محروم ہے، لہذا ہمیں اللہ رب العالمین کا اس پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دی، یہ موقع عطا کیا کہ ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ سکیں۔ ابھی ڈرامہ سے پہلے اس گاؤں کے مدرسہ کے طلباء اور طالبات نے جو تقریریں پیش کی ہیں، آج یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، انہی طلباء کی حوصلہ افزائی کی خاطر اور ہم سب کو جو یہ موقع ملا ہے، انہی طلباء اور طالبات کے نتیجے میں آج ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں کچھ تمہیدی بات کو لمبا نہ کرتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جہاں ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ تعالی نے ہمیں اولاد جیسی عظیم اور بہترین نعمت سے نواز رکھا ہے۔ اولاد اللہ رب العالمین کی ایسی عظیم نعمت ہے، اتنی بہترین نعمت ہے کہ اس نعمت سے محرومی انبیاء کرام کو بھی برداشت نہیں۔ انبیاء کرام نے بھی اس نعمت کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے۔ وہ انبیاء کرام جنہیں اللہ رب العالمین نے نبوت سے سرفراز کیا، جو کہ دنیا و آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے دنیا کی، نبوت سے افضل اور بہترین کوئی مرتبہ نہیں، کوئی مقام نہیں، اس کے باوجود بھی جب اللہ رب العالمین نے اگر کسی نبی کو اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا تو انہوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا کہ اللہ رب العالمین مجھے اولاد عطا کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی، رب هب لی من الصالحین، کہ اے میرے پروردگار مجھے نیک اولاد، صالح اولاد عطا فرما۔ اسی طرح سے اور بہت سارے انبیاء کرام نے، زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے سامنے بڑھاپے میں اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلایا، دعا کیا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء۔ اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے دعا مانگی، اے پروردگار مجھے نیک ذریت، پاکیزہ اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما۔
پتہ یہ چلا کہ نعمت اولاد اتنی عظیم نعمت ہے، اتنی بہترین نعمت ہے اللہ رب العالمین کی کہ اس نعمت سے محرومی انبیاء کو بھی برداشت نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اولاد کب ہمارے لیے بہترین نعمت ہے؟ جب اولاد نیک اور صالح ہو، جب اولاد صالح ہو تب وہ اولاد ہمارے لیے نعمت ہے۔ لیکن اگر کہیں ایسا ہو کہ وہ اولاد نیک نہیں، وہ اولاد شریر ہو، اولاد بدمعاش ہو، تو پھر نعمت نہیں ہمارے لیے زحمت۔ لہذا اولاد کی تربیت، اولاد پیدا کر لینا، بچوں کو پیدا کر لینا، یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ اولاد کو پانے کے بعد اس کی صحیح تربیت کی فکر کرنا اور اولاد کی بہترین تربیت کرنا، یہ کمال کی بات ہے۔ لہذا اولاد کی تربیت کے لیے ہمیں سب سے پہلے فکر مند ہونا چاہیے۔ اولاد کی تربیت ہے، تربیت کہتے کسے ہیں؟ کسے کہا جاتا ہے تربیت؟ میرے بھائیوں، تربیت کا مطلب ہرگز نہیں، تربیت کوئی ایک خاص چیز نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم دیا، بچوں کو ہم نے مدرسے میں داخل کر دیا، بچے کو ہم نے تقریر یاد کرا دیا، یا بچے کو ہم نے چند دعائیں یاد کرا دی۔ ہمارا بچہ فلاں دعا پڑھ لیتا ہے، اس کو فلاں دعا یاد ہے، تو ہم نے بچے کی بڑی اچھی تربیت کی۔ نہیں، تربیت پورا ایک نظام ہے، پورے ایک سسٹم کا نام ہے۔ تربیت کو سمجھنے کے لیے ہم سمجھتے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت میں ذرا سا اشارہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تمہاری بیوی تمہاری کھیتی ہے۔ کھیتی کیا ہوتی ہے؟ ہم سب کسان اچھی طرح سمجھتے ہیں کھیتی کیسے کی جاتی ہے، کھیتی میں کیا کرنا پڑتا ہے۔ ایک کسان کھیتی میں کیا کرتا ہے؟ ایک جو کسان ہوتا ہے، یہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ تربیت کہتے کس کو ہے، تربیت کا مطلب کیا ہوتا ہے، تربیت ہے کیا چیز؟ تربیت ایک کسان کیا کرتا ہے؟ کھیتی کرنے کے لیے ایک کسان سب سے پہلے بہترین اور عمدہ زمین کا انتخاب کرتا ہے۔ جس زمین میں اسے کھیتی کرنی ہے، پیداوار حاصل کرنا ہے، اسے سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ بہترین زمین کا انتخاب کرتا ہے۔ ایسے نہیں چاہے جو زمین ہو، جو زمین مل جائے وہاں پر کھیتی کرنا شروع کر دیا، نہیں، بہترین زمین کا انتخاب کرتا ہے۔ ایک کسان سب سے پہلے بہترین زمین کا انتخاب کرتا ہے، اس کے بعد کھیتی کے لیے، کھیت کے لیے دانا اور بیج کا انتخاب کرتا ہے۔ کئی دکانوں کا چکر لگاتا ہے، کئی لوگوں سے پوچھتا ہے، معلوم کرتا ہے، بتاؤ بابو سب سے بہترین دانا، اناج، بیج کون سا ہے جس میں پیداوار بہترین حاصل ہو، عمدہ پیداوار حاصل ہو، بہترین اور زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل ہو۔ کئی دکانوں کا چکر لگانے کے بعد بہترین اور عمدہ دانے اور بیج کا انتخاب کرتا ہے۔ اس کے بعد اس دانے کو زمین میں بوتا ہے محنت کر کے، اور بونے کے بعد اس کی سچائی کرتا ہے، پانی کا خیال رکھتا ہے۔ دانا اس میں سے جب پودا ہوتا ہے، اس میں گھاس پھوس نہ لگنے پائے، خر پتوار نہ لگنے پائے، کہیں اس پودے کو خراب نہ کر دے، دیکھ بھال کرتا رہتا ہے۔ اس کے ارد گرد اگر کہیں خراب گھاس پھوس جو اس کو خراب کرنے والے کھر پتوار ہو، اس کو اکھاڑ پھینکتا ہے، کہیں میری اس پودے کو، میری کھیتی کو برباد نہ کر دے۔ اس میں اگر کیڑے لگ جائیں، بیماری لگ جائے، اس کے علاج کے لیے دوا خرید کے لاتا ہے،
تاکہ بہترین پیداوار حاصل ہو، عمدہ پیداوار حاصل ہو، اس کی کھیتی بہترین سے بہترین ہو، دنوں رات اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، اس کے پیچھے فکر مند رہتا ہے، صبح شام اس کی نگرانی کرتا ہے، اور پوری محنت کرنے کے بعد پھر وہ کسان اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین میں نے تو اپنی طرف سے محنت کر لی ہے، اب اگر تو توفیق دے، تو چاہے تو میری کھیتی لہلہا اٹھے اور میری کھیتی سے بہترین پیداوار مجھے حاصل ہو جائے، ورنہ اگر تیری مرضی نہ ہو تو یہ کھیتی ایک آدھی اور تیری ایک بارش کو تہس نہس کر دے تو کسان اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ سے لو لگائے رکھتا ہے۔ یہی مثال ہے اولاد کی تربیت کی۔ اولاد کی تربیت کے لیے ہمیں بھی اسی طرح سے کسان کی طرح سے فکر مند ہوگا، تب ہم ایک صالح، ایک پاکیزہ اولاد تیار کر سکتے ہیں اپنے لیے، جو ہمارے لیے دنیا میں بھی باعث سعادت مند ہو اور آخرت میں بھی ہمارے لیے سرخروئی کا، ہماری کامیابی کا وہ سبب ہو۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو، جو اولاد ہمیں حاصل ہو، اولاد ہماری نیک ہو، تو سب سے پہلے اولاد کے لیے جو اس کی ماں ہے، نیک اور صالحہ بیوی کا انتخاب کرنا۔ نیک بیوی ہو، نیک عورت سے آپ شادی کیجیے، اپنے بچے کی شادی کیجیے، خود شادی کیجیے، نیک عورت کا انتخاب۔ ظاہر سی بات ہے جس کھیتی سے آپ اولاد کو حاصل کریں گے، اللہ رب العالمین نے بیویوں کو ہمارے لیے کھیتی پر کہا، کھیتی ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ آپ نے نیک بیوی کا انتخاب کر لیا، آپ نے بہترین کھیت کا انتخاب کر لیا۔ ایک کسان اگر بہترین سے بہترین کھیت ہو، پورے زمین میں سب سے عمدہ کھیت ہو، لیکن دانا اور بیج جو ڈالے اس میں بوئے نہایت گھٹیا کھیت کا ہو، تو اس سے بہترین پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح سے ماں اگر نیک ہے، بیوی اگر صالحہ ہے، نیک ہے، پاک دامن ہے، لیکن بیوی کے پیٹ میں رحم میں جانے والا نطفہ اگر گندا ہے، حرام ہے، حرام کمائی سے بنا ہوا نطفہ اگر وہ ماں کے یعنی بیوی کی رحم میں جاتا ہے، تو پھر اس سے ہم نیک اور صالح اولاد کی امید کیسے کر سکتے ہیں؟ لہذا اسی وقت اگر نیک اولاد چاہتے ہماری اولاد نیک ہو، تو اس کے لیے ہمیں پہلے کسان کی طرح سے فکر مند ہونا پڑے گا کہ ہم جو کمائی کھائیں، جو ہمارا رزق ہو وہ حلال ہو، پاکیزہ ہو، تاکہ پاکیزہ حلال رزق سے آئے ہوئے رزق سے جو ہمارے اندر جو نطفہ پیدا ہو پاکیزہ ہو، حلال ہو، پاک ہو، تب جا کر اس سے بہترین نیک اور صالح اولاد کی امید کی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد اولاد ہو جانے کے بعد ہر طرح سے ہمیں ان کے لیے فکر مند ہونا ہوگا۔ میرے بھائیو، جس طرح سے کسان اپنی کھیتی کے لیے فکر مند رہتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، گڑگڑاتا ہے اللہ رب العالمین سے، اس کے پودے کے ارد گرد خراب پودے نہ لگ جائے جو اس کو بگاڑ دے، اسی طرح سے ہم بھی اپنے بچوں کی بچپن سے لے کر کے اور ان کے بلوغت تک اور بلوغت کے بعد بھی جوانی کے بعد بھی جو بگڑنے کے ایام ہیں، وہاں تک ان کی دیکھ بھال کرتے رہیں، تب جا کر کے ہم نیک اور صالح اولاد کی امید کر سکتے ہیں، یا ہمارے بچے اور نیک اور صالح ہو سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہمارے ہاں بچے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں، جہاں چاہے جس کے چاہے گھومیں، موبائل استعمال کریں، موبائل میں جو چاہے دیکھیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ موبائل تو آج کل ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنے بچوں کو جنگل میں چھوڑ دیں
اور جنگل میں انہیں چیتا بھالو شیر جو چاہے اسے نوچ لے کھا لے برباد کر دے. ایسے ہم نے اپنے بچوں کو آزاد کر دیا ہے. بچہ موبائل دیکھے, عقیدہ خراب کرے, اس میں جو کچھ چاہے دیکھے, جہاں چاہے جائے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں, ہم اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر رہے نہیں. ہمیں جس طرح سے کسان اپنے کھیتی کے لیے فکر مند رہتا ہے, اپنی اولاد کے لیے بھی ہمیں ہر وقت فکر مند رہنا پڑے گا. میرے بھائیو, یہ تو بات ہو گئی کہ اولاد کے تئیں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے. جب تک ہمارے اندر یہ فکر نہیں ہوگی کہ ہمیں اپنی اولاد کو نیک اور صالح بنانا ہے, تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس کے بعد اولاد کی تربیت اور اولاد کی بہترین تربیت کے لیے جو بہت سارے مراحل ہیں, اس کے بہت سارے پہلو. اس میں پہلو یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد صالح ہو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دین کے سپاہی اور دین کے داعی بنے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے صحابہ کرام کی طرح سے دین کے شیدائی, اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہوں, ہماری بچیاں صحابیات کی طرح سے ہوں, تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم خود نیک بنیں, ہم خود نیک اور صالح ہوں. ہم کیسے امید کرتے ہیں اپنی اولاد سے کہ ہمارا بچہ نیک ہو, ہمارا بچہ ایمانت دار ہو, ہمارا بچہ اخلاق مند ہو, ہمارا بچہ نمازی ہو, ہمارا بچہ قرآن کی تلاوت کرے, ہمارا بچہ اور نیک بچوں کی طرح سے بنے, جبکہ ہمارا حال اس کو الٹا ہے. ہم خود نماز نہ پڑھیں, امید ہو ہمارا بچہ نمازی ہو, ہم خود برے اخلاق کے حامل ہوں, ہمارا اخلاق صحیح نہ ہو, ہم جھوٹ بولیں لیکن بچہ جھوٹ بولے تو ہمیں برا لگے, ہم خود بیڑی سگریٹ تمباکو اور پتہ نہیں کیا کیا, آج کل تو لوگ گولیاں, نشے کی گولیاں استعمال کرتے ہیں, ہم خود اس کا استعمال کریں اور سوچیں کہ ہمارا بچہ اس سے پاک رہے, ہمارا بچہ اس کے قریب نہ جائے, ہمارے معاشرے میں ہمارے لوگ اس کو استعمال کریں اور سوچیں کہ ہمارے بچے اس سے دور رہیں, پاک رہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو تو خود بھی نیک بننا ہوگا. میرے بھائیو, یاد رہے کہ ہماری اولاد کو اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کا, ہمارے جرائم کا سزا ہماری اولاد کو نہیں دیتا, لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہماری نیکیوں کا اثر ہمارے بچوں پر ضرور ہوتا ہے. ہماری نیکیوں کی وجہ سے آج ہم اگر نیک ہیں, آج اگر ہم متقی ہیں, ہم امانت دار ہیں, امانت داری کے ساتھ رہتے ہیں, امانت کو اختیار کرتے ہیں, ہمارے اخلاق اچھے ہیں دوسروں کے ساتھ, ہم اللہ والے ہیں, ہم عبادت کرتے ہیں, تو ہماری ان عبادتوں کا, ہماری ان نیکیوں کا صلہ اللہ رب العالمین ہماری اولاد کو کرتا ہے. اور اتنا ہی نہیں کہ ہماری زندگی میں ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کو, اور مرنے کے بعد کئی پشت تک اللہ رب العالمین ہماری اولاد کی حفاظت کرتا رہتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. اس واقعے میں ایک پہلو یہ ہے کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے, گاؤں سے گزرے, گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا کہ آج ہمیں اپنا آپ لوگ مہمان بنا لیجیے, آپ کیا کھانا کھانا چاہتے ہیں. لوگ بخیل تھے, انکار کر دیا, پانی تک, کھانا تک نہیں پوچھا. جا رہے تھے گاؤں سے, بستی میں سے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی, قریب ہے کہ وہ دیوار گر جائے. خضر علیہ السلام نے اس دیوار کی اصلاح کر دی, دیوار کو پھر سے درست کر دیا, ٹھیک ٹھاک کر دیا کہ دیوار گرنے نہ پڑے. موسیٰ علیہ السلام کی مختصر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر بتایا کہ یہ دیوار گاؤں کے 2 یتیم بچوں کی ہے, اور یعنی جو گھر ہے, دیوار ہے, 2 یتیم بچے ہیں,
اس کے مالک اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ چھپا ہوا ہے. اگر یہ دیوار گر جائے گی خزانہ ظاہر ہو جائے گا, گاؤں کے بخیل لوگ لوٹ لیں گے, ان بچوں سے ہڑپ کر لیں گے. ابھی ننھے منھے بچے ہیں, ان کو نہیں دیں گے. لہذا اللہ رب العالمین کی مرضی سے میں نے اس دیوار کو, اس کے حکم سے اس دیوار کو میں نے سیدھی کر دیا تاکہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو اپنے اس خزانے کو, اپنی اس دولت کو حاصل کر لیں. اسی میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے خضر علیہ السلام کو اس بستی میں کہاں سے بھیجا؟ ان یتیم بچوں کے اس خزانے اور دولت کی حفاظت کے لیے. کس بنیاد پر؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ جو دونوں یتیم بچے تھے ان کے والد بڑے نیک تھے, بڑے اللہ والے تھے, بڑے نیک تھے. والد کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس باپ کے ان یتیم بچوں کی حفاظت کر رہا ہے, ان کے مال کی, ان کے خزانے کی موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی حفاظت کر رہا ہے. اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ کون باپ تھے ان کے؟ ساتویں پشت میں ان کے دادا لگا دادا تھے, کوئی نیک گزرے تھے. ان کی نیکی کی وجہ سے ان کی ذریت کو ساتویں پشت میں جا کر کے ان کی اولاد کی اللہ رب العالمین اس دادا کی نیکی کی وجہ سے اولاد کی حفاظت کرتا ہے. لہذا میرے بھائیو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے, اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنائے, تو ضروری ہے کہ ہم خود نیک اور صالح ہوں, ہم خود امانتدار ہوں, ہم خود متقی اور پرہیزگار ہوں, ہم خود اللہ والے ہوں. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ لوگ ڈریں جن کو یہ خوف لگا رہتا ہے کہ ابھی میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, ابھی کسی کام کے نہیں ہیں, اگر کہیں میں بیمار ہوں, اس بیماری میں چلا گیا, اللہ نے اٹھا لیا, مر گیا, تو میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے کہاں جائیں گے؟ کون ان کا پرسان حال ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ جن کو یہ خوف لگا رہتا ہے اپنی اولاد کے بارے میں کہ میری اولاد کا کیا بنے گا میرے جانے کے بعد, ایسے لوگوں کو اللہ کا تقوی اختیار کریں. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ, تو اللہ سے ڈریں, تقوی اختیار کریں, پرہیزگار بن جائیں, اور جب بولیں تو سچ بات بولا کریں, درست بات کہیں, حق بات کہیں. یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. اگر ہم حق بات کہیں گے, امانتدار ہوں گے, تقوی اختیار کریں گے, ہماری نیکیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے گا, اللہ رب العالمین ہماری اولاد کو نیک بنائے گا. ہمارے اسلاف کرام کا حال کیا تھا؟ صحابہ کرام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے, ان کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو تہجد کے لیے اٹھتے, تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے, تہجد پڑھتے, سلام پھیرتے, دیکھتے کہ بچہ ننھا بچہ سو رہا ہے. یہ آیت کریمہ دہراتے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اور روتے اور بچے سے کہتے, روتے ہوئے آیت کریمہ دہراتے اور کہتے مِنْ أَجْلِكَ يَا بُنِيَّ, اے میرے بچے, اے میرے ننھے بچے, تمہاری وجہ سے آج میں یہ راتوں کو جاگ رہا ہوں, تمہاری خاطر میں آج یہ تہجد پڑھ رہا ہوں. سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں جب میں اپنی اولاد کے بارے میں سوچتا, نماز پڑھ رہا ہوتا تو مزید اور نماز پڑھنے لگتا تاکہ اللہ رب العالمین میری نمازوں کی وجہ سے, میری نیکیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین میرے بچوں کی حفاظت فرمائے, اللہ رب العالمین میرے بچوں کو نیک اور صالح بنائے. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک اور صالح ہو تو خود نیک اور صالح بنیں. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ کہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں سے بڑی محبت ہے, ہمیں اپنے بچوں سے بڑا پیار ہے, اور کرتے ہیں پیار, لیکن کیسا پیار ہے؟ بچہ بیمار ہو جائے, بچے کی بیماری کی بڑی فکر ہے, اس کے لیے دوا, علاج, دھن دولت, جائیداد پوری بیچنی پڑے, ہم بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کی بیماری کے تئیں. ہم بڑے فکر مند ہوتے ہیں.
لیکن وہی بچہ جو تعلیم سے دور ہے، جو بگڑ رہا ہے، برے بچوں کے ساتھ گھوم رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں، اور ہم سب سمجھتے ہیں ہمیں اپنے بچوں سے بڑی محبت۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے تعلیم اولاد کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تربیت کا پہلو یہ بھی ہے کہ ہم بچوں کی تعلیم کے لیے فکر مند ہیں، ہم ان کے لیے کھانے پینے کی ساری چیزیں مہیا کرتے ہیں۔ یہ تو جسم کی غذا ہے، جسم کی غذا ہے، ان کے جسم کے لیے، ان کو موٹا رکھنے کے لیے، تندرست رکھنے کے لیے سارا جتن کرتے ہیں، سب کچھ مہیا کرتے ہیں۔ لیکن جو روح کی غذا ہے، جو دماغ کی غذا ہے، دل و دماغ کی جو غذا ہے، جس سے دل و دماغ پروان چڑھتے ہیں، جس سے بچہ معاشرے میں بولنے کے لائق ہوتا ہے، جس سے بچہ اپنی بات لکھنے کے قابل ہوتا ہے، لکھ سکتا ہے، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ ہم بچوں کو لولا اور گوگا بنا دیتے ہیں، تعلیم سے ان کو دور رکھ کر کے، ان کو تعلیم نہ دلا کر کے ہم نے بچوں کو گوگا بنا دیا۔ کسی سے بات کرنے کے قابل نہیں، کہیں بول نہیں سکتا ہے، بولتا ہے تو ڈانگ پرانگ بولتا ہے، جاہلوں والی بات کرتا ہے، کہیں جاتا ہے دوسرے سے کہتا ہمارا فارم بھر دو، لولا ہے۔ ہم نے اس کو لولا بنا کے چھوڑ دیا اور سمجھتے ہیں ہمیں اپنی اولاد سے بڑی محبت ہے۔ یہ محبت نہیں ہے میرے بھائی، یہ دھوکہ ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، اذان ہوئی اٹھے مسجد میں چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے، کتنے ایسے بزرگ ہیں گھروں کے اندر موجود ہیں، اذان ہوئی اٹھے مسجد میں چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے، بیٹا گھوم رہا ہے، ننھے منھے بچے ہیں، انہیں نماز کی کوئی فکر نہیں، وہ گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، بیوی گھر میں سو رہی ہے، اس کو جگایا نہیں، اس کو نماز کے لیے کہا نہیں، بچیوں کو نماز کی تنبیہ نہیں کی، اولاد کو کبھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھنے جا رہے ہیں، بہت ہی نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت پنج وقتہ پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کس لیے پڑھتے آپ نماز؟ میرے بھائی آپ بتائیے، آپ مسجد میں کس لیے جاتے ہو نماز پڑھنے کے لیے؟ اسی لیے تو کہ اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کے عذاب سے کل قیامت کے دن بچ جاؤں، اللہ رب العالمین مجھ سے راضی اور خوش ہو کر کے جنت میں داخل کر لے۔ آپ تو جنت میں جا رہے ہیں اور بیوی بچے کہاں جائیں؟ جہنم میں جائیں۔ یہی تو ہم کہتے ہیں، ان کو جہنم والے راستے پہ چھوڑ کر کے اولاد ہماری غلط راستے پہ چل رہی ہے، وہ راستہ اختیار کیے ہوئے ہے جو اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کا راستہ ہے، جو شیطان کا راستہ ہے، جو جہنم کا راستہ ہے، جو ان کی بربادی اور ہلاکت کا راستہ ہے۔ اس راستے پہ ہماری اولاد چل رہی ہے، جا رہی ہے، ہم اس کو روکنے والے نہیں ہیں، ہم تو جنت میں جا رہے ہیں، آپ لوگ جاؤ۔ یہ ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہے، اپنی بیوی بچوں سے ہمیں محبت ہے، ہرگز نہیں۔ اگر آپ کو ان سے حقیقی سچی محبت ہوتی تو جس طرح سے آپ فجر میں اٹھ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جس طرح سے اذان ہوتی آپ مسجد میں جا رہے ہیں، آپ اپنے بچے کو ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لے کے جاتے، ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لے جاتے، بچے میں جنت میں جا رہا ہوں، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، تمہیں بھی جنت میں لے کے چلوں گا، مجھے برداشت نہیں کہ تم جہنم میں جاؤ، تم برباد ہو جاؤ، تم ہلاک ہو جاؤ، ہمیں برداشت نہیں ہے۔ ہم ہاتھ پکڑ کے اپنی اولاد کو سیدھے راستے پہ لاتے ہیں، اگر ہمیں ان سے سچی محبت ہوتی میرے بھائی، لیکن شیطان نے ہمیں دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ ہم تو اس فہم میں ہے ہم جنت میں چلے گئے، کامیاب ہو گئے، باقی اولاد ہماری بیوی بچے وہ برباد ہو، ہلاک ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم خود نیک بنیں، اپنے اولاد کو نیک بنائیں، اور سب سے اہم بات اس میں کہ اپنی اولاد کی تعلیم کی فکر کریں۔ یاد رکھیں، وہ ماں باپ جو بھوکا رہ کر کے، ایک وقت کھانا نہ کھا کر کے، بھوکا رہ کر کے اپنی اولاد کی تعلیم کی فکر کرتے ہیں، وہ ماں باپ مبارکبادی کے مستحق ہیں، وہ اچھے ہیں، وہ اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن وہ ماں باپ
جو اپنی اولاد کے لیے ہر چیز کی فکر کرتے ہیں سوائے تعلیم کی، ان کی تربیت کے، ان کو تعلیم نہیں دلاتے، ان کو تعلیم سے دور رکھتے ہیں اور ان کے لیے ہر چیز کی فکر کرتے ہیں، ایسے ماں باپ ظالم اپنی اولاد پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہاں کل قیامت کے دن ان کو جواب دینا ہوگا ان اولاد کے تعلق سے جن کے آپ ذمہ دار ہیں، جن کو آپ نے چھوڑ دیا، برباد کر دیا۔ پوچھا جائے گا آپ سے کیا جواب دیں گے آپ؟ لہذا بچوں کی تعلیم کے لیے فکر مند، اور تعلیم بھی کون سی تعلیم؟ تعلیم دینی تعلیم بچوں کو دلانا، مکتب میں دینی تعلیم دلانا یہ انتہائی ضروری ہے۔ یہ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کا فریضہ ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں ذرا سا پیسہ ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے کچھ نواز دیا، تب مارے کبر اور غرور کے گھمنڈ میں ہم اپنے بچے کو مکتب میں نہیں پڑھائیں گے، ہم اس کو میاں مولوی صاحب نہیں بنائیں گے، اس کو فلاں اسکول میں، فلاں بورڈنگ میں، فلاں بھی اس کو الف با نہیں معلوم، اللہ کون ہے، رسول کون ہے، آخرت کیا ہے، ایمان اسلام کیا ہے، اس کو نہیں معلوم۔ ایسے بچوں کو ہم اسکولوں میں بھیجنا شروع کرتے ہیں۔ کیوں؟ پیسہ ہمارے پاس جو ہو گیا ہے، پیسے کی دھوکے میں، لالچ میں۔ میرے بھائیوں، آپ معاشرے میں دیکھ لیجئے، نظر دوڑا کے دیکھ لیجئے معاشرے میں، وہ بچے، وہ طلبہ جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، قرآن حفظ کرتے ہیں، مکتب کی تعلیم جنہوں نے حاصل کیا ہے اور آگے جا کر کی دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ الحمدللہ ہر اعتبار سے کامیاب ہے، دنیاوی اعتبار سے زیادہ کامیاب ہے، اور اللہ رب العالمین انشاءاللہ ان کو آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ اس کے رسول کا علم نہیں، کچھ نہیں معلوم، 12 پاس کیا، BA کیا، کتنے لوگوں نے PhD کیا ہے، خالی ہاتھ گھوم رہے ہیں۔ آپ روزی کے مالک ہیں، روزی کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ آپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کیجئے، روزی دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ آپ روزی کے مالک نہیں ہیں کہ ہم ان کو فلاں اسکول میں، فلاں بورڈنگ اسکول میں پڑھا دیں گے تو ہمارا بچہ زیادہ کامیاب ہوگا، زیادہ پیسہ کمائے گا۔ ہرگز نہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ لہذا اللہ رب العالمین کے کہے کہے پر چلیں گے۔ اللہ رب العالمین روزی کا مالک، اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کیجئے۔ اور ایک اور اہم بات بتانے کے بعد اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ تعلیم کے بعد جو بات کہنی ہے مجھے وہ یہ کہ تعلیم جہاں سے ہمارے بچے، ننھے منھے بچے جہاں سے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ ہے کیا؟ مکتب، یہی ہمارا گاؤں کا مکتب، مدرسہ، یہیں سے بچے حاصل کرتے ہیں۔ یہیں سے پڑھنے کے بعد بڑے بڑے حافظ، عالم، مدنی، علامہ انہی گاؤں کے مکتب سے پڑھنے کے بعد نکلتے ہیں۔ لہذا مکتب کی تعلیم کو مضبوط کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم گاؤں والوں کو یہ فکر مند ہونا چاہیے، ہمارے اندر یہ فکر ہونی چاہیے، جو بھی ذمہ دار ہیں کہ ہم ایسا نظام بنائیں، یہ ہمارا اس طرح سے سسٹم ہو کہ گاؤں کا ایک بھی بچہ یا بچی ہمارا مکتب کی تعلیم سے محروم نہ ہونے پائے۔ ہم ایسا نظام بنائیں کہ وہ ماں باپ بھی جنہیں اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر نہیں، ہم فکر کریں۔ ہم اگر آج فکر نہیں کریں گے، یہی ہمارے ننھے منھے بچے کل قوم کی یہی معمار ہوں گے، یہی اسٹیج پہ آئیں گے، یہی بولیں گے، یہی لوگوں کی رہنمائی کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہی مکتب، یہی مدرسہ، گاؤں کے جو مکاتب ہیں چھوٹے چھوٹے، یہی مکاتب، یہی مدرسے ہیں جس سے آج ہم آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ اگر یہ مدرسے نہ ہوتے ہمارا وجود نہیں ہوتا، ہمیں کوئی پہچانتا نہیں، کون مولانا صاحب، مسلمان کون ہے کوئی نہیں جانتا۔ آج ہمارا جو تشخص، ہماری جو پہچان، لوگ پہچانتے ہیں، ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں انہی مدارس کی وجہ سے۔ لہذا اگر ہم نے اس کو کمزور کر دیا، یہ مدارس، یہ مکاتب کمزور ہوتے تو کل کے یہی جو ہماری نسل آنے والی ہے
ان میں کوئی پہچاننے والا نہیں ہوگا، ان کی کوئی پہچان نہیں ہوگی۔ دنیا کے فتنوں میں اور دنیا کے بہاؤ میں ہماری نسل، ہماری قوم بچ جائے گی، اس کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ لہذا تعلیم اور دینی تعلیم کے لیے ہم فکر مند ہوں اپنے بچوں کی، اور اس کے لیے اپنے گاؤں کے مکتب کو مضبوط بنائیں، جتنے اساتذہ کی ضرورت ہو ہم فراہم کریں، اس کے لیے اپنا خون پسینہ جمع کر دیں، پوری پونجی لگا دیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو کل ہم ایک بہترین قوم، ایک نسل تیار کریں گے۔ یہ ہمارا پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو گاؤں کے ذمہ دار ہیں، ان کو چاہیے یہ عزم ہو ہمارے اندر کہ ہمارے گاؤں کا ایک بھی بچہ ایسا نہیں ہوگا جو تعلیم سے محروم رہ جائے۔ کسی کا بھی بچہ ہو، کوئی بھی بچہ ہو، جو لوگ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلاتے، ہم ان کو ورغلائیں گے، ہم ان کو فکر مند بنائیں گے، ہم ان کو جا کے کہیں گے اپنے بچے کو مکتب میں بھیجو، اپنے بچے کو تعلیم دلاؤ، اس کے خلاف ہم ایک مہم چلائیں گے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو کل یہی ہمارے ننھے منھے بچے، انہی میں سے کوئی بڑا عالم ہوگا جو ہمارے گاؤں کی اصلاح کرے گا، انہی میں سے علماء پیدا ہوں گے، اسی میں سے دانشور پیدا ہوں گے، اسی میں اچھی سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ پیدا ہوں گے جو ہماری قوم کی رہنمائی کریں گے۔ اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے تعلیم پر دھیان نہیں دیا، ہم نے بچوں کی تربیت پر دھیان نہیں دیا، ہم اپنے میں لگے رہے، بچے بگڑتے رہے، تو یاد رکھیے ہمارا کوئی وجود نہیں ہوگا، ہمیں کوئی پہچاننے والا نہیں ہوگا۔ ہم ان مدارس کو مضبوط بنائیں، ہر اعتبار سے، تعمیری اعتبار سے، اساتذہ کی ضرورت ہو، ان کو تنخواہ زیادہ سے زیادہ دینی پڑے، اچھے سے اچھے اساتذہ رکھیے جو ان کی صحیح سے تربیت کریں، ان کو صحیح سے تعلیم دلائیں۔ اور پھر ایک دوسری چیز، یہ جو اساتذہ ہمارے ہیں ان کا احترام اور ان کی توقیر بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم نے اساتذہ کی، جو ہمارے بچوں کے معلمین ہیں، جو ان کی تربیت کرنے والے ہیں، جو ان کو تعلیم دینے والے ہیں، اگر ہماری نظر میں وہ حقیر ہو گئے، ہم نے ان کو حقارت کی نظر سے دیکھا، یاد رکھیے ہمارے بچے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ننھا منھا بچہ جب دیکھے گا کہ ہمارے والدین ہمارے سرپرستی، علماء کی توقیر نہیں کرتے، علماء کی عزت نہیں کرتے، تو ان سے حاصل ہونے والے تعلیم کی کیا خاک عزت کرے گا؟ اس تعلیم کی، اس دینی علوم کی کوئی عزت و کوئی حیثیت نہیں سمجھے گا۔ جس طرح سے آپ اساتذہ کی اور علماء کی اور معلمین کا مذاق اڑائیں گے، ان کا کوئی حیثیت نہیں دیں گے، ان کا کوئی مقام نہیں دیں گے، اسی طرح ہمارے بچے بھی ان کی تعلیم کی اہمیت ان کے نظر میں کچھ بھی نہیں ہوگی۔ لہذا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے تعلیم کو پر دھیان دیں، تعلیم کی اہمیت کو سمجھیں، تو ہم تعلیم گاہوں کو اہمیت دیں، خود ہم اساتذہ کی، معلمین کی توقیر کریں، ان کا احترام کریں، تب ہمارے بچے یہ علم کو اہمیت دیں گے، علم سیکھیں گے، اور پھر یہی جو قوم کے نونہال ہیں آگے چل کے قوم کے معیار بنیں گے۔ میرے بھائیوں، باتیں اور بہت زیادہ ہیں، اور آخری بات، اپنی اولاد کے لیے میرے بھائیوں ہم دعا کرتے رہیں۔ ساری محنت کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے، میری ذریت کو، میری اولاد کو نمازی بنا دے، نماز پڑھنے والا بنا دے۔ انبیاء کرام بچوں کی تربیت کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین میرے بچوں کو، میری بچیوں کو نیک اور صالح بنا۔ تو ہم اللہ رب العالمین سے محنت کرنے کے بعد سب کچھ، ساری چیزیں مہیا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے آخر میں اللہ رب العالمین سے لو لگائیں، دعائیں کریں تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنائے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اس سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں یہاں کے جو اساتذہ ہیں اور جو ذمہ داران ہیں جنہوں نے طلباء کا یہ پروگرام
سجایا ہے، منعقد کیا ہے، اللہ رب العالمین سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس جلسے کو، اس پروگرام کو کامیاب بنائے۔ اے اللہ رب العالمین اس پروگرام میں شریک ہونے والے ہر فرد کی اللہ رب العالمین تو مغفرت فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے ہر قدم پر تو ہمیں نیکی عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین تو اس کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین تو ان نونہال بچوں کو، ان ننھے منھے بچوں کو اللہ رب العالمین ان کو ترقی عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین تو ان کے علم میں برکت عطا فرما، ان کو تو حافظ، عالم، قاری، بڑے سے بڑا نیک اور صالح علماء میں سے ان کو بنا۔ اے اللہ رب العالمین ان کے علم میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی اور اپنے بچوں کی فکر کرنے اور ان کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جب تک ہم سب کو تو دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام پر چلا، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔